أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور کی طرف سے جاری کردہ مکتوب کا اردو خلاصہ. دعوت اسلامی ایک غیر سیاسی پرامن سب سے بڑی مذہبی تحریک ہے جو کہ ملک اور بیرون ملک قرآن و سنت کے مطابق اسلام کا پیغام عام کرنے میں مصروف عمل ہے. یہ تحریک مکمل غیر سیاسی ہونے کے ساتھ ساتھ انتہا پسندی اور دہشت گردی سے پاک ہے. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور اس تحریک کے نیکی کی دعوت عام کرنے کے انداز اور اس سے متعلق دیگر تمام امور سے مطمئن ہے. Certificate issued by Ministry of Religious Affairs, Government of Pakistan. To whom it may concern. Dawat-e-Islami is the largest religious, non-political, propagational and peaceful movement of Quran and Sunnah in the country, working for propagation of the message of Holy Quran and Sunnah all over the country as well as abroad. The Jamaat is purely non-political, non-extremist and non-terrorist. Therefore, Ministry of Religious Affairs is satisfactory on their propagation for Islam as well as other activities relates to religion. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مبلغ دعوت اسلامی اور نگرانی مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد محمد عمران عطاری مدد اللہ العالی نے مدنی چینل کے سلسلے تاجر کو کیسا ہونا چاہیے میں سنتوں بھرا بیان فرمایا. دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ اس بیان کی VCD بنام صدقہ کرنے کے فوائد مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے. آپ اس بیان میں ملاحظہ فرمائیں گے تاجر کو کیسا ہونا چاہیے؟ سچا ہونا چاہیے اور بھلائی کرنے والا ہونا چاہیے. تجارت کرنی ہی ہے، کاروبار کرنا ہی ہے تو حلال کماؤ نا، حلال. ایسے معاملات آتے ہیں یوں سمجھے کہ قدم قدم میں کیلے کا جھلکا پڑا ہوا ہے، بندہ سلیپ ہو ہی جاتا ہے. کتنے کا تو جناب اتنے کا تو پڑا بھی نہیں ہے. ٹریڈنگ کس طرح ہو رہی ہے، دکانداری کس طرح ہو رہی ہے، ریٹیل کس طرح کر رہا ہے، لوگ حرام سے نہیں بچ پا رہے. ارے بھائی پیسہ ہے نا تو عزت ہے، دولت کی عزت ہے. پیسہ چاہیے، پیسہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، بس پیسہ لے کر آؤ. اتنی کیا ہوس لگ گئی یار. کون سی مصیبت، کون سی پریشانی کب آنے والی ہے آپ اور میں نہیں جانتے. پتہ نہیں کون ایسا تاجر ہوئے زمین پر ہوگا جس کو مطلب یہ تجارت کے بالخصوص اپنے تجارت کے جو یہ تجارت کرتا ہے اس تجارت کے وہ تمام احکام کو جانتا ہو. بدبخت ہے وہ شخص جو توبہ کی امید پر گناہ کرتا ہے. اول تا آخر ملاحظہ کیجئے، انشاءاللہ عز و جل معلومات کے ساتھ ساتھ اصلاح کے مدنی پھول چننے کو ملیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حب دنیا سے تو بچا یا رب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جو کہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور
مدنی چینل کے ناظرین، حدیث پاک کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے مشکات شریف. مشکات شریف میں ایک باب ہے، چیپٹر ہے کتاب البیع، تجارت کا باب، تجارت کا چیپٹر. تو اس میں سے میں 3 حدیثیں آج اس عنوان پر کہ تاجر کو کیسا ہونا چاہیے لے کر حاضر ہوا ہوں. اب جتنا وقت ہوگا اور جتنی بات ہو سکے گی انشاءاللہ ہم کریں گے. چنانچہ جو سب سے پہلی حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں وہ حضرت قیس بن ابی غرزہ یہ فرماتے ہیں کہ زمانہ نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہم کو سوداگر کہا جاتا تھا. عموماً سوداگر یہ مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے. دو لوگوں کے درمیان سودا کروانے والے کو بھی سوداگر، جیسے ہمارے ایجنٹ وغیرہ ہوتے ہیں. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کو سوداگر کہا جاتا تھا. ہم پر رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گزرے، وہاں تشریف لائے. اس سے بہتر ہمارا نام رکھا گیا. پہلے سوداگر کہا جاتا تھا، آپ نے اس سے بہتر ہمارا نام رکھا. آگے بیان نے فرمایا، اے تاجروں کے گروہ، یعنی ہمیں تاجر کہا گیا. پہلے ہم سوداگر کہلاتے تھے، پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں تاجر فرمایا. اے تاجروں کے گروہ. اب یہ تجارت کرنے والوں سے خطاب کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تاجر کو کیسا ہونا چاہیے. اے تاجروں کے گروہ او گروپ آف ٹریڈرز، بے ہدگی اور جھوٹی قسمیں آ جاتی ہیں، لہذا اسے خیرات سے مخلوط کر دو. یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد. ابو داؤد اور ترمذی شریف، نسائی، ابن ماجہ، یہ چاروں حدیثوں کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. تو یہ روایت کے تاجروں کے گروہ تجارت میں بے ہدگی اور جھوٹی قسمیں آ جاتی ہیں. مقصد یہ ہے کہ تجارت میں کتنی ہی احتیاط کی جائے مگر پھر بھی کبھی لوگ فضول کچھ جھوٹی قسم منہ سے نکل ہی جاتی ہے. اس لیے صدقہ و خیرات ضرور کرتے رہو کہ صدقے سے غضب الہی کی آگ بجھ جاتی ہے. ہمارا ذہن بن جاتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولیں گے، لیکن اصل میں کچھ اس طرح تجارت تاجر لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے بھی موقع ملتے ہیں، اور کچھ ذاتی طور پہ بھی اس کے تجربات ہیں. ہم نے 100% ذہن بنایا ہے کہ غلط بیانی نہیں کرنی ہے. اب پورا دن گزر گیا، دوپہر بھی ہو گئی، اب شام ہے اور 2-3 گھنٹے کے بعد دکان ہونی ہے بند. اس پر آیا گھاگ، پورا دن آیا ہی نہیں تھا. اب گھاگ آیا، اب وہ اس سے بات چیت ہو رہی ہے، اب اپنے کو لگا کہ گھاگ جا رہا ہے. اب جب گھاگ جاتا نظر آتا ہے نا تو اس وقت شیطان کا زبردست حملہ ہوتا ہے. یہ تمام تاجر اسلام بھائی میری اس بات کو بخوبی جانتے ہوں گے. جب بھی کوئی گھاگ جاتا ہے نا، کوئی اس نے 2-4 مال کھلوا دیے، لے لیے، نکلوا دیا، پسند کر لیا، ہاں یہ اپنے کو لگتا ہے کہ یار یہ ہے لینے والا آدمی خالی ٹائم کھوٹا نہیں کر رہا اپنا اور کچھ لے گا. اب یہ جب لینے پر آتا ہے تو کتنے کا؟ تو جناب اتنے کا. اتنے کا 2 تو ٹھیک ہے. پورا دن کاروبار ہوا نہیں ہے، بڑی مشکل سے گاہک چڑھ کر آیا ہے، کسٹمر آیا، اب اس سے اب لین دین میں بات ہو رہی ہے. وہ اب جو ریٹ کہہ رہا ہے وہ اپنی وہ نفع کم ہے، اس میں نقصان تو کوئی کرتا ہو تو کرتا ہو، نقصان عموماً کرتے نہیں ہیں. بعضوں کا تاجر
سب کا دیکھیں، میں سب کا نہیں کہتا، لیکن ایک تعداد ہوتی ہے، جھوٹ بول دیتے ہیں کہ اتنے کا تو پڑا بھی نہیں ہے اور دے بھی دیتے ہیں اسے کم میں. تو بہت یہ مطلب پتہ نہیں اسے کیا وجوہات بنتی ہوں گی جس کی وجہ سے تاجر اپنی قیمت سے کم میں مال بیچتا ہوگا. پھر وہ بھی کوسٹنگ نکال لیتے ہوں گے کہ یار اب مطلب اتنا مال مہنگا مہنگا انہوں نے بیچ دیا ہے، اب یہ جو مال بچا ہے نا اب اس کی ویلیو ہی کم ہو گئی ہے. یعنی یوں سمجھے کہ ₹1,00,000 کا مال تھا، 90,000 کا بیچ دیا، 10,000 کا مال بچ گیا ہے. نفع اپنوں نے ویسے ہی ₹1,30,000 کما لیا، چاہے ₹30,000 اپنے کو پروفٹ ہو ہی چکا ہے. اب یہ جو 10,000 کا مال پڑا ہوا ہے یہ کہنا آپ سمجھو کہ اب یہ نفے کا ہی مال ہے. اب یہ نفے کا مال ہے، یہ کوسٹ نہیں ہے. اب اس کے اندر یہ اوپر نیچے کر کے بعضوں کا دام سے نیچے آ کر بیچ دیتے ہیں. تو یہ اب ان کی اپنی ایک ٹریڈنگ ٹیکنیک ہے کہ اس میں جھوٹ نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے، تو یہ ایک ٹیکنیک ہے. ٹھیک ہے چلو ہم نے اس طرح بھی اپنی چیز نکال دی. لیکن یہاں پر جب گاہک جا رہا ہوتا ہے نا تو اب اس سے چکنی چپڑی بات کی جاتی ہے، چھوٹا سا منہ بنا دیا جائے گا. پھر کہا جائے گا دیکھیں صبح سے کوئی گاہک آیا نہیں ہے، اب آپ آئے، کہاں میں واپس بھیجوں، اور دیکھیے یہ اتنے کا پڑا ہے. اب رہتے 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 پھر وہ قسم نہ کھانے کی جو قسم کھائی تھی نا وہ قسم ہی توڑ دیتا ہے. اب وہ قسمیں بھی کھاتا ہے اور اب قسم پر بھی وہ جب یقین نہیں کرتا گاہک اب وہ جھوٹ بولتا ہے. پھر اتنی مطلب کہ وہ کر کے بس اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کسی صورت یہ واپس نہ جائے اور لے جائے. تو اب پتہ نہیں ایسے کتنی وجوہات کام لیتے وقت، کام کرتے وقت. کسی کو آپ نے CMT پہ کام کروایا اور کسی نے آپ سے آرڈر لے لیا، اب آپ کا ٹائم پر آرڈر تیار نہیں ہو رہا ہے اور وہ جان کو آیا ہوا ہے، اس سے مطلب کہ الٹی سیدھی باتیں ہو جاتی ہیں. یعنی بالکل ایک طے ہے کہ نہیں، جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا اور اتنا بیکار باتیں نہیں کرنی، یہ طے ہے نہیں کرنی. اس کے باوجود کی میں بات کر رہا ہوں کہ پھر بھی ایسے معاملات آتے ہیں، یوں سمجھے کہ قدم قدم میں کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے، بندہ سلپ ہو ہی جاتا ہے. بالکل پھسلن ہی پھسلن ہے، نہیں رکھتا پاؤں تھوڑا سا تیز مارتا ہے اور یوں سلپ ہو جاتا ہے. تو اللہ ہمیں بچا کر رکھے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بچا کر رکھے. یہاں پر میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ ارشاد انتہائی قابل توجہ ہے، اے تاجروں کے گروہ، تجارت میں بےہودگی اور جھوٹی قسمیں آ جاتی ہیں، لہذا اسے خیرات سے مخلوط کر دو. اور مفتی صاحب مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس کی شرح میں ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اس سے مقصد یہ ہے کہ تجارت میں کتنی احتیاط کی جائے مگر لغو بات، جھوٹی بات، یہ قسمیں وغیرہ منہ سے نکل جاتی ہیں، اسے صدقہ و خیرات کرنا. ظاہر ہے کہ اب جب آدمی غلط بات کرے گا تو اور جھوٹ بھی بولے گا، جھوٹی قسمیں کھائے گا، دھوکہ دے گا، تو یہ غضب الہی کو ابھارنے والی چیزیں ہیں. اب یہ وہ ہے نا کہ گناہ کرنے کے بعد نیکی کر لو گے، نیکی گناہ کو مٹا دیتی ہے. تو اب جب غلط ہو گیا تو صدقہ و خیرات جو ہے نا یہ تاجر کو ایسا لگتا ہے کہ کنٹینیو کرنا چاہیے. مفتی صاحب نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جمعرات یا عام دنوں میں تاجر کچھ نہ کوئی دیتے رہتے ہیں. تو یہ مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ اس حدیث پاک پر عمل ہے کہ یوں مطلب کہ دیتے رہتے ہیں. اور آپ فرماتے ہیں کہ صدقہ ویسے بڑی افضل عبادت ہے، صدقہ و خیرات کرتے رہنا ہی چاہیے کہ صدقہ مصیبت کو ٹالتا ہے، صدقہ بلا کو ٹالتا ہے. اور پریشانیاں جس قدر مارکیٹوں اور بازاروں میں ہیں، جس طرح بازار میں بندہ خوف زدہ بھی ہو کر بیٹھتا ہے اور لوٹ مار کرنے والوں کی کمی نہیں ہے، ڈاکوؤں کی کمی نہیں ہے، چوری کرنے والوں کی کمی نہیں ہے، طرح طرح کے پریشانیاں اور معاملات. ہم دکان میں بیٹھے ہوتے ہیں نا تو ہوتے رہتے ہیں، لوگ آتے ہیں اور خالی مطلب تنگ کر کے اور چوری کر کے، ڈکیتی مار کر، دوست دھمکیاں دے کر مطلب کہ لے جاتے ہیں. طرح طرح کی پریشانی مصیبتیں آتی ہیں. میرا تمام تاجر اسلامی بھائیوں کو یہ مشورہ ہے، تمام تاجر جو میرے مدنی چینل پر ناظرین ہیں، جو یہاں موجود ہیں، چھوٹی تجارت کرتے ہوں، بڑی تجارت کرتے ہوں، جو بھی کام کاج آپ کرتے ہیں، آپ کو میں مشورہ دیتا ہوں کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کریں. کسی کی موٹر سائیکل چوری ہو جاتی ہے، کسی کا موبائل چوری ہو جاتا ہے. دیکھیں آپ خود دیکھتے ہیں کہ 40, 50, 60 ہزار روپے کی چیز چلی جاتی ہے، 2, 10 لاکھ روپے کی کار چلی جاتی ہے، 5, 7, 10 ہزار روپے کا موبائل یوں چلا جاتا ہے اور وہ پرس چوری کر لیتا ہے. تو اب کون سی مصیبت، کون سی پریشانی کب آنے والی ہے آپ اور میں نہیں جانتے.
صدقہ جب بندہ دیتا ہے تو یہ صدقہ یہ بلا کو ٹال دیتا ہے، صدقہ مصیبت کو ٹال دیتا ہے، صدقہ برکت لاتا ہے. اس میں اتنی طاقت ہے صدقے میں، اتنی طاقت ہے خیرات میں کہ آدمی اس کا تصور نہیں کر سکتا. میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں تمام تاجر اسلامی بھائیوں سے، تمام اسلامی بھائیوں سے. اب اس میں کیا تاجر، کیا پیشہ ور جو اپنا کوئی بھی پروفیشنل کرتے ہیں، نوکریاں کرتے ہیں، آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے صحیح مقام پر، ایک صحیح جگہ پر کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات کیا کریں. اللہ توفیق دے تو روز کچھ نہ کچھ کریں، روز کچھ نہ. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ روزانہ لاکھوں روپے کریں، کروڑ روپے کریں، کچھ بھی کریں. اللہ تعالیٰ نیت جانتا ہے، اس کی بارگاہ میں بندے کا عمل اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے، قبول ہو جاتا ہے. تو اسی طرح مطلب کوئی صدقہ و خیرات کا سلسلہ جاری رکھیں، ماہانہ جاری کر لیں، اپنی آمدنی میں سے کر لیں. جیسے امیر علیہ سنت نے بڑا پیارا مدنی پھول دیا کہ اپنی آمدنی کا اتنا پرسنٹیج آپ مدنی چینل کے لیے نکال دو. ایک ایگزامپل، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے کہ مثال کے طور پر میں اپنی سیل کا، انکم کا نہیں، انکم تو 10%، 15%، 2%، 20% جتنی بھی ہوگی، انکم پر نہیں کہتا، میں اپنی سیل کا 12% مثال دے رہا ہوں. اب جو اللہ کو توفیق دے، اتنی پرسنٹیج اپنی سیل کی میں روزانہ کی سیل کی کر لے کہ روزانہ میری اتنی سیل ہوگی نا. اب آپ اپنی پوزیشن دیکھ لیجئے کہ بھائی اتنی اگر میرے سے تو اتنی پرسنٹیج نکل جاتی تو 100، 200، 300 روپے نکلیں گے، کسی کے 1000، 1200 روپے نکلیں گے. بڑی آمدنی ہوگی تو کسی کے 15، 20 ہزار روپے نکلیں گے، کسی کے 26,000 روپے روز کے نکلیں گے. اب جو مہینوں کے لاکھوں لاکھ روپے کماتا ہے وہ چند ہزار، چند لاکھ روپے اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو اس پہ کیا کمائی ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہمارے دیے ہوئے میں سے ہماری راہ میں کچھ خرچ کر. اگر خرچ کرتا بھی تو اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اگر خرچ کرنے کی اس کی نیت بھی بنی ہے تو نیت بھی تو اللہ نے عطا کی تھی، توفیق بھی تو اللہ دیتا ہے، ثواب بھی اللہ دیتا ہے. پھر اس کی راہ میں خرچ کرو تو بڑھا کر بھی اللہ دیتا ہے، تو گھاٹا کہیں ہے ہی نہیں. یہ مطلب کہ اس میں پروفٹ اینڈ لاس نہیں ہے، اس میں پروفٹ ہی پروفٹ ہے. تو سوچا وہاں جاتا ہے جب پروفٹ اینڈ لاس دونوں ہو. جس کام میں پروفٹ ہی پروفٹ ہو نا وہاں سوچا نہیں جاتا، وہاں کیا جاتا ہے. گو اٹ. ہم کہتے ہیں نا کوئی ہم سے مشورہ کرنے آتا ہے اور اپنے بولتے ہیں یار نفع ہی نفع یار، تو یار سوچو نہیں، کر ڈالو کر ڈالو کر ڈالو، گو اٹ گو اٹ. اب گو اٹ تو اب یہاں میں آپ ہو گئے تو گو اٹ، نفع ہی نفع ہے، نقصان ہے ہی نہیں. ادھر پاسبلٹی نہیں ہے کہ یہاں کسی کو کوئی نقصان ہو جائے، بلکہ اور سیکیورٹی ہے، اور سیکیورٹی ہے کہ صدقہ و خیرات کرنے سے ہمارے مال، ہماری عزت، ہماری آبرو، ہمارے کاروبار، ہماری تجارت، کئی چیزوں کا دفاع ہو جاتا ہے، کئی چیزوں کا تحفظ ہو جاتا ہے. ایک عام وہ حفاظتی امور والا کو سیکیورٹی میں نہ کر بیٹھ گیا تو ہم کو تسلی ہو جاتی ہے یار چلو یہ بیٹھ گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ صدقہ و خیرات میں اتنی طاقت ہے کہ صدقہ و خیرات کرنے والے سے مطلب مصیبتیں بلائیں ٹل جاتی ہیں، تو ہم اس پر کیوں نہ ہاتھ رکھیں؟ وہ اپنی جگہ پر ہے، اس کا بھی انکار نہیں ہے، وہ کرتے ہی ہیں. اب 5، 10، 50 ہزار روپے کے سیکیورٹی گارڈ رکھتے ہی ہے نا، یہ بھی غلط نہیں ہے. چاہے جان کو خطرہ ہو یا مال کو خطرہ ہو یا دکان کو خطرہ ہو یا گھر کو خطرہ ہو یا کار کو خطرہ ہو، سیکیورٹی ارینجمنٹ سب کرتے ہیں. کوئی کسی کو اس وقت کوئی اس کا اعتراض نہیں ہوتا، سارے سیکیورٹی ارینجمنٹ کرتے ہیں. دکان پر تالا لگاؤ، سیکیورٹی ارینجمنٹ، سیکیورٹی الارم لگا دو، سیکیورٹی ارینجمنٹ، پھر گارڈ رکھو، سیکیورٹی ارینجمنٹ، کار کے لیے الارم لگاؤ، سیکیورٹی ارینجمنٹ، ٹکر لگا، ٹریکر لگاؤ، سیکیورٹی ارینجمنٹ، گھر میں لکڑی کا دروازہ بند کرو، سیکیورٹی ارینجمنٹ، اس کے بعد لوہے کا دروازہ بند کرو، پھر سیکیورٹی ارینجمنٹ بھی، نیچے کا مین ڈور بند کرو، یہ مور سیکیورٹی ارینجمنٹ. تو یہ تو اب چل ہی رہا ہے، حالات ہی ایسے ہیں. تو یہ جو ایک ہماری خصوصیت ہے، ہمیں اسلام نے اتنا پیارا ایک عمل دیا صدقہ و خیرات کرنے والا. تو اپنی میں ایک ایگزامپل دی ہے میں نے آپ کو، اپنی آمدنی وہ سیل کا اتنا پرسنٹ جناب میں دعوت اسلامی کو، مدنی چینل کو کلی اختیارت کے ساتھ دے دوں گا، یا مطلب کہ میں اپنے مہینے کی 1 مہینے کی تنخواہ دے دوں گا. آپ 12 ماہ کماتے 1 مہینے کی تنخواہ دے دوں گا، ویسے بھی بونس بھی تو 1 مہینے کا ملتا ہی ہے. تو اب یہ اللہ کی راہ میں اگر 1 مہینے کی تنخواہ دے دی، اللہ نے چاہا اس کے ابھی کے صدقے میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ سے 10 گنا بڑھ کر ملے گا. تو یہ صدقہ و خیرات کی عادت ڈالنی چاہیے. میں امید کروں سب کریں گے. تو ماہانہ، یومیہ،
جو بھی مطلب ہم سے ترقی بن سکے اپنا ذہن بنا لیں, نیت کر لیں کہ میں انشاءاللہ اتنا کروں گا. اسلامی بھائی کو کہہ دیں یار میرے سے لے جایا کرنا, کوئی حرج نہیں ہے. اسلامی بھائی الحمدللہ آگے آپ سے لے جائیں گے. اگر آپ کا ذہن دعوت اسلامی کو دینے کا, مدنی چینل کے حوالے سے دینے کا بنتا ہے, اسلامی ترقی بنا لے, وہ لے جائیں گے. یا جہاں آپ کا دل ٹکتا ہے کہ یہاں دینا جائز ہے, صلہ رحمی ہے, رشتہ دار ہیں, کوئی غریب ہے, اس طرح مطلب تو جو مطلب کہ میں نے ایک ایسے اگزامپل دی آپ کو. تو یہ ایک روایت. دوسری روایت, تاجر کو کیسا ہونا چاہیے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ ترمذی, ابن ماجہ اور دارمی کے حوالے سے مشکات شریف میں اس روایت کو نقل کیا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قیامت کے دن بیوپاری بدکار اٹھائے جائیں گے, بجز ان کے, سوائے ان کے جو پرہیزگار, بھلائی کریں, سچ بولیں. مفتی صاحب اس کی شرح میں لکھتے ہیں مطلب یہ ہے کہ قیامت میں سارے تاجر فاسق و فاجر ہوں گے سوائے ان کے جن میں یہ 3 صفات ہوں. نمبر 1 پرہیزگاری, نمبر 2 بھلائی, نمبر 3 سچائی. تو تاجر کو کیسا ہونا چاہیے؟ پرہیزگار ہونا چاہیے, سچا ہونا چاہیے اور بھلائی کرنے والا ہونا چاہیے. اور اس پر میں بہت تفصیلی بیان جو ابتدائی جو ہمارے جو ہوئے تھے تاجر کو کیسا ہونا چاہیے, اس میں نے انہی چیزوں کو پہلے ابتداً بیان کرنے کی کوشش کی تھی کہ عدل اور احسان, کہ انصاف سے کام کرے, احسان کرے, بھلائی کرے لوگوں کے ساتھ, اور بڑھ کر یہ کہ پرہیزگاری اختیار کرے. کہ اسی مشکات شریف میں, اسی کتاب التجارت میں, کتاب البیوع کے اندر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان علی شان نقل ہے کہ بندہ پرہیزگاروں میں سے ہونے کے مرتبے کو نہیں پہنچتا حتیٰ کہ مضائقہ والی, یعنی جس میں حرج ہو, والی چیزوں سے ڈرتے ہوئے غیر مضائقہ والی چیزوں کو چھوڑ دے. اس کی شرح سنیے کہ مفتی صاحب لکھتے ہیں, مفتی احمد یار خان نعیمی حکیم الامت, یہ فرمان عالی بہت جامع ہے جس میں صدہ احکام آ گئے. اب بہت پیاری وضاحت فرماتے ہیں حرام سے بچنے کے لیے مکروہات سے پرہیز کرو, گناہوں سے بچنے کے لیے مشکوک اور مشتبہ جس میں شکوک و شبہات ہوں اس سے پرہیز کرو, یعنی برے لوگوں سے بچنے کے لیے جو شبے والے لوگ ہوں ان سے بچو. تو جب بندہ مکروہات سے بچتا ہے, شبہات سے بچتا ہے نا, تو میرے میٹھے پیارے اسلام بھائیوں اس میں گویا کہ پرہیزگاری کے اوصاف جمع ہو جاتے ہیں. اسی طرح کی ایک روایت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں, سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, شک والی چیز کو چھوڑ کر غیر مشکوک کو اپناؤ, جس پہ شک ہو. اب یہ میں ایک ایسے دور میں بات کر رہا ہوں کہ جس میں بندہ حرام سے نہیں بچتا. معذرت کے ساتھ میں پہلے عرض کر چکا ہوں, میں 100% میں تو بات کر ہی نہیں رہا ہوں نا, لیکن ٹریڈنگ کس طرح ہو رہی ہے, دکانداری کس طرح ہو رہی ہے, ریٹیل کس طرح کر رہا ہے, ہول سیل کس طرح کر رہا ہے, بروکری کس طرح کھا رہا ہے, وہ پراپرٹی کس طرح بیچ رہا ہے, ڈیلنگ کس طرح کر رہا ہے, دھوکہ کس طرح دے رہا ہے, یہ کس انداز سے چل رہا ہے یہ خود دیکھ لے. تاجر, کاروبار کرنے والا, کمانے والا, مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کرتا ہے, یہ کرتا ہے, یہ کرتا ہے, لیکن جو کرتا ہے وہ غور کرے کہ وہ کیا کرتا ہے. اور ایسے عالم میں کہ قوم لوگ حرام سے نہیں بچ پا رہے اور بالکل بے باکی کے ساتھ حرام میں پڑتے ہیں. یعنی لوگ پوچھتے ہیں یار مولانا یہ بتاؤ, یا مفتی صاحب یہ بتاؤ اس کا مسئلہ کیا ہے, یہ کاروبار یوں, یہ کاروبار یوں. کاروبار کے بعد بہت باریکیاں ہیں, نو ڈاؤٹ, میں بھی جانتا ہوں کاروبار کی بہت باریکیاں ہیں. کتاب البیع, کتاب التجارہ جو تجارت کا چیپٹر ہے, یہ
بہت ہی بڑا وسیع اور عریض باب ہے. اس میں اتنی اصطلاحات، اتنی ٹرمینالوجیز ہیں، اتنی اس میں احکام ہیں، اتنے اس میں مسائل ہیں کہ پتہ نہیں کون ایسا تاجر ہوئے زمین پر ہوگا جس کو مطلب یہ تجارت کے بالخصوص اپنے تجارت کے، جو یہ تجارت کرتا ہے، اس تجارت کے وہ تمام احکام کو جانتا ہو. چلے میں نہیں کہتا کہ ساری تجارت کے احکام کو جانے، لیکن ایسا تاجر بھی میں نہیں کہتا کوئی بھی نہیں ہوگا، لیکن سامنے آوے تو مدینہ ہو جائے کہ مطلب وہ جو تجارت کر رہا ہے، جو کاروبار کر رہا ہے، اور وہ کہے کہ میں اس کاروبار کے تمام جزیات اور تمام کلیات کو جانتا ہوں، اس کی تمام چھوٹی بڑی باتوں کو جانتا ہوں کہ یہ چیزیں جائز ہیں، یہ چیزیں ناجائز ہیں، ان میں شبہ واقع ہوتا ہے، اور یہ بالکل پیورٹی کے ساتھ ہے، بالکل پاک صاف ہے. بہت کم ہو کوئی یہ دعویٰ کر جائے. جب یہ دعویٰ کرنے والا کوئی نہیں تو پھر یہ دعویٰ کرنے والا کیوں کہ نہیں جناب میں کوئی حرام پیسہ نہیں کھاتا. ارے ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حرام اور حلال کیا رہے گا یہاں. جس چیز کے بارے پتہ ہی نہیں ہے، اب آپ کو روٹ ہی نہیں پتا اور میں آپ کو روڈ پہ پوچھوں کہ آپ صحیح جا رہے ہو نہیں جا رہے، ارے نہیں میں صحیح جا رہا ہوں. آپ کو روٹ پتا ہے؟ نہیں، روٹ نہیں پتا، میں اپنے اس پہ ہو سکتا ہے آپ غلط جا رہے ہو سکتا ہے رانگ وے پہ جا رہے ہو سکتا ہے آپ نے کوئی غلط گلی لے لی ہو اور منزل پر پہنچ کر پتا چلے کہ یا اللہ میں تو غلط آ گیا. اور وہ منزل کون سی ہے؟ قبر کی منزل. اور وہ منزل ہے جس کو کہتے ہیں لائن آف نو ریٹرن. یہاں سے کوئی واپسی نہیں ہے. وہاں پر رک گئے وہاں پہنچ گئے اب حساب ہے. اب مطلب کیوں غلط آئے، اب اس کا جواب دو بھائی. غلطی ہو گئی کہیں گے تو غلطی ہو گئی تو کیا سیکھنے کا موقع نہیں تھا؟ دارالاسلام میں تھے، سیکھنے سکھانے والوں کی تعداد کم تھی. دعوت اسلامی والے ایک ایسے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، دعوت اسلامی تو میں پکار کر کہتے تھے مدنی قافلوں میں جاؤ سیکھ کر آ جاؤ گے، کورس کر لو سیکھ کر آ جاؤ گے، دارالفتہ والوں سے رابطہ کرو سیکھ لو گے، تربیت گاہ پر آ جاؤ سیکھ جاؤ گے، مدنی نام پر عمل کرو سیکھ جاؤ گے، ہفتہ وار اجتماع میں آؤ سیکھ جاؤ گے. کون آپ کو کہتا تھا کہ تمام تجارتیں چھوڑ کر آپ جنا کے مطلب یوں ہی نکل جائیں؟ اگر آپ کو تجارت کرنی ہے، کاروبار کرنا ہی ہے تو حلال کماؤ نا، حلال ستھرا کماؤ، ستھرا پاکیزہ کماؤ، پاکیزہ. کس سے کا حرام کمانے کا، کس سے کا سود کھانے کا، کس سے کا رشوت کھانے کا. تو اب تو بات چلی تھی وہ باریکیوں سے کہ یہ کیسا حالات تبدیل ہو گئے، یہ حکم اب تبدیل ہوگا نہیں ہوگا. یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں، سیکھنا چاہیے ضرورت پڑے تو. مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو طے ہے نا کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اس میں کوئی شک ہے؟ اس میں کوئی مفتی سے جا کر پوچھنا ہے کہ میں جھوٹ بولوں نہیں بولوں؟ اس میں مفتی کو جا کے پوچھنا ہے کہ یار ایک آیا اس کو کاٹو کہ نہیں کاٹو، دھوکہ دے دوں؟ اس میں تو نہیں پوچھنا نا. رشوت لوں پوچھو گے آپ؟ رشوت لے لوں؟ سود کھا لو سود؟ اس پہ تو نہیں نا پوچھنا. بد اخلاقی کر لوں؟ مطلب جو بالکل بیسک چیزیں موٹی موٹی بچہ جانتا کہہ سکتے ہیں، بچہ جانتا ہے کہ یہ غلط ہے، اور اس کو کوئی بھی اچھا نہیں کہتا. دنیا کے کوئی لوگ اچھا نہیں کہیں گے. اسپیشلی ٹریڈنگ کے اندر تو سب سے اہمیت ہی کمٹمنٹ کی ہے. ٹریڈنگ میں سب سے بڑی اہمیت اور سب سے بڑا جو مطلب اس میں جو فیکٹر ہے جو آپ کو ایک بیسٹ بزنس مین بنا سکتا ہے وہ ہے کمٹمنٹ. اور باقاعدہ مطلب یہ وہ گفتگو ہوتی ہے، کمٹمنٹ از کمٹمنٹ. بولا یس جنٹلمین ٹاکنگ، جنٹلمین ٹاکنگ. ابھی اب چند دنوں کے بعد بولو گے یوں نہیں یوں ہو گیا، یوں نہیں ہو گیا. اور وہ بالکل تو یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے میرے میٹھے پیارے سے بھائیوں، میرے مدنی چینل کے ناظرین، بالخصوص میرے تاجر اسلامی بھائیوں، کہ ایک ایسے ماحول میں، یہ میں نے آپ کو ماحول کا تھوڑا سا ذائچہ کھینچا، اب ایسے ماحول میں بات لے کر آیا ہوں پرہیزگاری کی اور حرام سے بچنے کے لیے، شبہات و مکروہ سے بچیں. یہ نہ کہ یار چلو نا یار کوئی راستہ نکالو نا یار، کوئی راستہ نکالو نا یار، کچھ تو ارے بھوکے تھوڑی مر رہے ہو یار، کوئی راستہ نکالو نا یار. نہیں یہ نہیں، کوئی تو راستہ نکالو، کوئی تو راستہ نکالو یار. ارے بھائی اتنی کیا ہوس لگ گئی یار کہ کوئی تو راستہ نکالو، کوئی تو بھائی نہیں راستہ یار. بکرا کٹ گیا، اب مولانا کو بولو کوئی تو راستہ نکالو، پھر گردن جڑ جائے، بکرا چلنا شروع ہو جائے. وہ ایک چیز بات ایسی بیسک چیزیں نہیں ہو سکتی. وہ
ان کی نس وارد ہو چکی ہے، ان میں مطلب کہ کئی احکامات ہیں جن میں تغیر نہیں ہو سکتا. تو اس کے لیے ہم کو بالکل اپنا ذہن بنا لینا پڑے گا کہ بھائی یہی کرنا ہے، خلاص یہ حکم شریعت ہے، یہی کرنا ہے اور یہی کریں گے انشاءاللہ. لیکن سمجھنے والوں کی بھی کمی نہیں، بچنے والوں کی کمی نہیں، سننے سمجھ کر اپریشیٹ کرنے والوں کی، لبیک کہنے والوں کی کمی نہیں. تو بات کرنے میں تو حرج ہی نہیں ہے. کیا عجب کہ کوئی پکڑ لے کیچ اور پرہیزگاری کی راہ پر آ جائے، تقوی کی راہ پر آ جائے، بھلائی کی اور سچائی کی راہ پر آ جائے. تو سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے، نفع دیتا ہے. سمجھانا تو چاہیے. اور جو بھی جس کو نیکی کی دعوت دینی ہے اس کا کام ہے کہ حکمت عملی کے ساتھ شریعت کے دائرے میں رہ کر سمجھائے اور بات کرے. کوئی نہیں مانتا اس کی مرضی ہے، اور نہ ماننے پر دل برداشتہ بھی نہ. مؤذن کا کام اذان دینا ہے. کوئی مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آیا تو مؤذن اذان دینا تھوڑی کو بند کر دیتا ہے. اب اپنے نیکی کی دعوت دیتے جائیں. اور یہ کون سا ایسا شعبہ تجارت کا کہ جو مطلب اس میں اصلاح نہیں ہو سکتی؟ مایوسی تو نہیں ہے نا. جب شیطان بگاڑنے پہ لگا ہے تو انشاءاللہ اپنے سدھارنے پہ لگیں گے، انشاءاللہ مل کر کوشش کریں گے. اگر اللہ نہ کرے تبدیلی نہ بھی ہوئی تو ہمیں کوشش کرنے کا ثواب تو ملے گا. مدینہ یار. تبھی تو یہ ہم نے سلسلہ شروع کیا تاجر کو کیسا ہونا چاہیے کہ بازار ستھری ہو جائیں گی، تاجر ستھرا ہو جائے گا، لوگوں کو خریدنے والا، لوگوں سے بیچنے والا دیانت دار صاف ستھرا ہو جائے گا. انشاءاللہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ. تو پرہیزگاری اختیار کرنی چاہیے. اب اس پر غور کیجئے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم حلال چیز کے 10 میں سے 9 حصے، حلال چیز کے 10 میں سے 9 حصے حرام میں پڑنے کے خوف سے چھوڑ دیتے تھے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. تو ہم بھی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ چھوڑ دیں گے. اور یہ راگ لاپنا کوئی فرق نہیں پڑتا. ارے کچھ نہیں فرق پڑتا، تھوڑا کر لو، تھوڑا یہ نا یار کر لو نا یار، چلو کر لو تھوڑا سا. اور بعض ایسے بے باک ہوتے ہیں کہ گناہ کیا کراتے یار کر لو، توبہ کر لیں گے. معاذ اللہ. بدبخت ہے وہ شخص جو توبہ کی امید پر گناہ کرتا ہے. بلکہ بعض اس کے سخت احکام ہوتے ہیں کہ گناہ کرتے ہی موت آ گئی تو کتنی بڑی بدبختی ہے. تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یار کر لو کوئی حرج نہیں. حرج ہے، ہم نہیں جانتے ہمارا کون سا عمل اللہ کو ناراض کر دے. ہمیں ڈرنا چاہیے. چھوٹے بڑے کی بحث میں نہیں جائیں. گودام کو آگ لگنے کے لیے آگ کا گولا ضرور نہیں ہے، چنگاری سے بھی آگ لگ جاتی ہے. بعض جگہوں پر لکھا ہوا ہوتا ہے نو اسموکنگ. ارے اسموکنگ کیا؟ تو سگریٹ کے اندر آگ کتنی، سگریٹ کی آگ کتنی، اتنی سی تو آگ ہوتی ہے. نو اسموکنگ. پیٹرول پہ بھرانے کے لیے جاؤ، نو اسموکنگ. بلکہ کار بند کر دو کہ ایسا نہ ہو کہ کار کے اندر ہی کوئی اسپارکنگ ہو جائے اور پیٹرول کے ٹینک پر کھڑے ہوئے ہو، دھام سے اڑ جائیں گے. تو آگ لگنے کے لیے کو آگ کا گولا ضرور نہیں ہے، چنگاری سے بھی آگ لگتی ہے. تو اعمال اور آخرت برباد ہونے کے لیے کوئی بندہ یہ سوچے کہ صغیرہ چھوٹا گناہ ہے تو یاد رکھیے جس گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کیا اب وہ بڑا ہو گیا، وہ کبیرہ ہو گیا، اب وہ چھوٹا رہا کب؟ پھر بندے کی کس خطا سے رب ناراض ہو جائے. بیٹا ڈرنا چاہیے، ہم سب کو ڈرنا چاہیے. تو یہ نہیں کہ کوئی پرواہ نہیں. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ فرماتے ہیں کہ ایک کرائے کے مکان میں رہتا تھا. میں نے ایک خط لکھا، ایک مکتوب تحریر کیا تو دیوار کی مٹی سے اسے خشک کرنے کا ارادہ کیا. پھر میں نے سوچا کہ دیوار تو میری نہیں ہے. میرے دل نے کہا دیوار کی کس قدر مٹی لے لو گے؟ چنانچہ میں نے ضرورت کے مطابق مٹی لے لی. جب رات کو سویا تو دیکھا کہ ایک شخص کھڑا کہہ رہا ہے کل کے دن اس شخص کو معلوم ہو جائے گا جو کہتا ہے کہ دیوار کی اس قدر مٹی کی کیا حیثیت ہے. شاید اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ دیکھ لے گا کہ اس کو اپنے مقام سے کس قدر گرایا جاتا ہے.
کیونکہ تقوی کا ایک درجہ ایسا ہے جو متقی لوگوں کی پرہیزگاری باقی نہ رہنے سے فوت ہو جاتا ہے. تو ہر وقت ہر گھڑی ہم سب کو ڈرنا چاہیے، پرہیزگاری اختیار کرنی چاہیے. بعد مباح کام ہوتے ہیں، جائز ہوتے ہیں، لیکن بچنا چاہیے. امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے بڑی پیاری مثال دی ہے. لکھتے ہیں کہ مالدار لوگوں کے گھر اور ان کی زیب و زینت کو دیکھنا جائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس سے حرص پیدا ہو سکتی ہے، حرص پیدا ہوتی ہے، اور اس کی مثل کی دعوت دیتا ہے. دل اس کی مثل کی دعوت دیتا ہے، پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے حرام امور کا ارتکاب کرنا پڑتا ہے. تمام مباح اور جائز امور کا یہی حال ہے. یعنی اگر ہم کو ایسی جگہ، اب غریب آدمی ہیں، اب غریب آدمی نے دوستی کر لی امیروں سے، بیچارہ غریب ہے، شروع میں تو دوست کھلائیں گے پلائیں گے، لیکن کون کب تک کھلاتا پلاتا ہے. چلو نہیں بولیں گے دوست، مربت آئے گی. رات کو جب سوئے گا تو بولے گا یار عجیب بات ہے بھی ہو، روز یار میں ہی کھاتا پیتا رہتا ہوں. پھر بولے گا تیرے جیب میں پیسے نہیں ہے تو کہاں سے کھائے گا پیے گا. اب پیسے جیب میں ہونے چاہیے. اب میری نوکری اتنی ہے، میں کیا کروں. اب میں ہوں پرچیزر، اب پرچیزر کی سیلری ہمارے یہاں اتنی سے ہی. اب میں پرچیزر میں کیا کروں، بچتا ہی نہیں ہے تنخواہ میں، گھر کا بھی دیکھنا ہوتا ہے. دوستوں کے ساتھ جاؤ تو یار پریشانی ہو گئی یار کیا کروں. اب جب اس کو یہ خیال پیدا ہوگا کہ کیا کروں، تو اب یہ جب پرچیزر ہے تو پرچیزنگ میں ڈنڈی مارنا شروع کرے گا. 100 روپے کی چیز 120 روپے کی بتائے گا، 1000 روپے کی چیز 1500 کی بتائے گا، اور 10-20 روپے 100 روپے دکاندار کو دے کر اس کو جھوٹ بول کر اسے رسیدیں بنوائے گا اور بل لگوا دے گا. یہ سب کرتے 10-15 ہزار روپے کی اس کی نوکری تھی، اوپر سے 20-25 ہزار روپے اور بچ گئے. اب دوستوں کے ساتھ گلچھڑ اور آ رہا ہے، بنیاد کیا بنی. اگر ان کے ساتھ ناجائز کام نہیں کرتا تھا تو کئی ایسے امام کہتے ہیں مباح اور جائز کاموں کا یہی حال ہے کہ اب اس سے بچنے کے وہ اس میں نہ پڑے. اگر اس سے بچتا تو نہ پڑتا نا. ایسے ہی کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں میٹھے اسلام بھائیو حلال ہوتی ہیں، لیکن شبہات ہوتے ہیں یہ حرام کی طرف لے جاتی ہیں. اب یہ غور کرنے کے لیے وقت کہاں سے لائیں، سوچنے کے لیے وقت کہاں سے لائیں، ایسا دل کہاں سے لائیں، ایسا مزاج کہاں سے لائیں. یہاں تو پیسہ چاہیے، ایک ہی بات ہے پیسہ چاہیے. پیسہ ہے یہاں. جب جس قوم میں یہ نعرہ لگ جائے نا کہ پیسہ ہے تو عزت ہے، پیسہ نہیں تو عزت نہیں، جب یہ نعرہ لگ جائے نا تو بہت ہی ہلاکت ہے. اور یہ نعرہ نہیں لگتا. آپ مجھے بتاؤ، ارے بھائی پیسہ ہے نا تو عزت ہے، دولت کی عزت ہے، پیسہ چاہیے، پیسہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، بس پیسہ لے کر آؤ. پیسہ ہوگا تو عزت ہوگی، پیسہ نہیں تو عزت نہیں. قرآن تو کہتا ہے اللہ ہی عزت دیتا ہے، اللہ ہی ذلت دیتا ہے. تو آپ نے عزت تو ذلت کا معیار دولت کو کیسے بنا لیا، منصب کو کیسے بنا لیا؟ یہ غلط ہے. اب نتیجہ کیا نکلا؟ اب پیسے والا بننا ہے. اب پیسے والا بننے کے لیے جو ہوتا ہے آپ کے سامنے، تو اللہ تعالی ہمیں سچائی عطا فرمائے، پرہیزگاری عطا فرمائے، اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تیسری روایت جو مشکات شریف کی بیان کرنی تھی، تاجر کو کیسا ہونا چاہیے. حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں مصر اور شام کی طرف سامان تجارت بھیجا کرتا تھا. ایک بار عراق کے لیے مال بھیجنے لگا تو ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا. عرض کیا اے مسلمانوں کی مہربان ماں، میں شام کی طرف مال بھیجا کرتا تھا، اس مرتبہ عراق بھیج رہا ہوں. مشورہ طلب کیا، مشورہ مانگا کیا کرنا چاہیے. تو ام المومنین نے ارشاد فرمایا یہ نہ کرو، تمہیں اپنی پرانی منڈی سے نفرت کیوں ہو گئی؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جب اللہ تم میں سے کسی کے لیے کسی ذریعے سے رزق کا سبب بنا دے تو وہ اسے نہ چھوڑے جب تک حتیٰ کہ سبب بدل جائے یا بگڑ جائے. یہ احمد ابن ماجہ وغیرہ کی روایت کو مشکات شریف نے نقل کی. اب اس روایت کو بڑی ہی یہ پرمغز اور تاجروں کے لیے
اور ساتھ ہی ہم سب کے لیے اس میں بہت سے اسباق موجود ہیں. میں انشاءاللہ اس کی وضاحت کرتا ہوں. اول تو اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ دنیاوی کاروبار میں بھی بزرگوں سے مشورہ کرنا یہ سنت صحابہ ہے. ارے یار یہ حضرت کو کیا پتا, حضرت کو کیا نہیں پتا, حضرت کو سب پتا ہوتا ہے. مگر حضرت ہوتے ہیں نا, تو حضرت مشورہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سیدنا نافع, یہ سیدنا نافع یہ وہ ہیں جو عبداللہ ابن عمر کے آزاد کردہ غلام ہیں, بڑے محدث ہیں, بہت بڑے محدث ہیں اور تابعی ہیں. حضرت ابن عمر کی رضی اللہ تعالی عنہما کی وفات کے بعد یہ بہت شاندار تجارت کرتے تھے. یعنی محدثین لکھتے ہیں کہ بہت شاندار تاجر تھے, زبردست یہ بزنس مین تھے. مشورہ کس سے کر رہے ہیں؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. آپ کیا فرماتی ہیں؟ لیکن بزرگوں کے مشوروں میں برکت دیکھیے. بزرگوں کا مشورہ, بزرگ کہہ دینا کر لو تو کر لو. آپ کو وہ یاد نہیں ہے کہ وہ ابو مظفر نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ میں تجارت کے لے جاؤں, تو کہا نہیں تیری جان و مال کو نقصان پہنچے گا. وہ پہنچے غوث پاک کی بارگاہ میں رضی اللہ تعالی عنہ, عرض کی میں جاؤں, کہا جاؤ اللہ تعالیٰ تیری جان و مال کا محافظ ہے. ٹھیک ہے, چلے گئے, غوث پاک کی دعا مل گئی. راستے میں پڑاؤ کیا, خواب دیکھا, ڈاکو آئے, مجھے جان سے مار دیا, مال بھی لوٹ لیا. اٹھ گئے کہ یہ کیا ہو گیا, پتا چلا خواب تھا. شہر پہنچے اور پہلے وہ بزرگ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے جنہوں نے وہ خدشہ ظاہر کیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہوگا تمہاری جان و مال کو نقصان پہنچے. تو وہ پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ نذرانہ قبول کیا اور پھر فرمایا کہ جا کر غوث پاک کی بارگاہ میں دو, جس کی کلام کی برکت سے, انہوں نے کہا جا اللہ تیرا جان و مال کا محافظ ہو, اس کے کلام کی برکت سے جو تیرے سے حقیقت میں ہونا تھا نا وہ خواب میں ہو گیا. تو بزرگ کہہ دینا یہ کر لو تو کر لینا چاہیے. پتہ نہیں اب یہ کیا ضروری ہے کہ ہر بزرگ کھل کر بیان کرے کہ مجھے کشف ہے, میں دور اندیش ہوں, یا مجھے وہ نظر آتا جو تمہیں نظر نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی کی سوچ, اس کی نظر, اس کی فراست مدینہ مدینہ ہوتی ہے. جب کہے کہ رک جاؤ تو رک جا, کہے کر لے تو کر لو. اسی میں عافیت ہے. ماننی چاہیے بزرگوں کی باتوں کو. یہ کہنا کر لو تو پھر کر لینا چاہیے. کہنا رک جاؤ, اب آپ مشورہ مانگا ہے تو ان کا مشورہ بھی تو مشورہ ہوتا ہے نا. خیر یہ ضمناً بات تھی جو عرض کر دی. تو آپ نے جو فرمایا نا کہ پرانی منڈی سے, اپنی پرانی منڈی سے نفرت کیوں ہو گئی, یعنی جب تمہیں مصر اور شام سے نفع بھی حاصل ہو رہا ہے اور تمہاری تجارت بھی وہاں چمک رہی ہے, تو تم وہاں سے متنفر کیوں ہو جاتے ہو؟ وہیں تجارت اپنے کنٹینیو کرو. پھر جو ارشاد فرمایا اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہوا کہ تم میں سے کسی کے لیے کسی ذریعے سے رزق کا سبب بنا دے اللہ تعالی, تو وہ اسے نہ چھوڑے حتیٰ کہ سبب بدل جائے یا بگڑ جائے. یعنی بیوپار میں نفع نہ ہو, یعنی ایک کاروبار نفع دینا بند کر دیتا ہے, یا پھر نقصان ہو جاتا ہے بہت بڑا, تو ایسی صورت میں استثناء دیا نا کہ ٹھیک ہے اگر ایسی تو حتیٰ کہ مرنا تو تم لگے رہو. اسی طرح ایک روایت اعلی حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ میں نقل کی ہے, من بوری کا لو فی شیء فیلزمہ, اللہ تعالیٰ تجھے جس شے میں برکت دے اسے مضبوطی سے تھام لے. اس روایت کو پتہ اعلی حضرت نے کہاں نقل کیا؟ اعلی حضرت سے جو سوال کیا گیا جس کا مجھے مضمون یاد ہے کہ ایک پیر کو چھوڑ کر دوسرا پیر پکڑ لے. حضرت فرماتے ہیں کہ یہ نہ کر, اللہ تعالیٰ تجھے جس شے میں برکت دے, حدیث پاک بیان کی, اسے مضبوطی سے تھام لے. یعنی اللہ تعالیٰ نے تجھے جس پیر میں برکت دی ہے اس پیر کو مضبوطی سے تھام لے, پھر اس کو چھوڑ مت. اللہ نے کیسی برکت دی ہے پیر صاحب میں. پیر صاحب کو پکڑا کیا پکڑا کہ پیر صاحب نے یہ سب پکڑا کہ امامہ پکڑا دیا. لے بھائی امامہ لے لے, یہ داڑھی لے لے, یہ نمازیں لے لے, یہ تقوی لے لے, یہ پرہیزگاری لے لے, یہ سنتوں کی محبت لے لے, سنتوں پر عمل لے لے, یہ پیرس اور لندن کے لیے مت لو, لے یہ مدینے کی یاد میں رونا لے لے, مدینے کی یاد میں تڑپنا لے لے. تو یہ بزرگوں کی در سے ملتا ہے. اور الحمدللہ ہمیں جو کچھ ملا آپ کے سامنے, تو اللہ تعالیٰ تجھے جس شے میں برکت دے اسے مضبوطی سے تھام لے.
اور یہ اعلی حضرت نے اس روایت کو نقل کیا فتاوی رضویہ میں، پیر کو پکڑ لو بس، یقدر گیر محکم گیر، ہک بوا پھڑ تے مضبوطی دے نال پھڑ. ہاں بالکل پکڑ لو، الحمدللہ پکڑ لیا ہے. دعا یہ ہے کہ اب مرتے دم تک یہ دامن نہ چھوٹے. اللہ ہمیں استقامت دے اور اپنے پیر و مرشد کی برکت ہمیں عطا فرمائے. تو اس طرح یہ جو روایت بیان ہوئی نا کہ ام المومنین نے انہیں روایت بیان کی، تو مفتی صاحب اس کی شرح میں بڑی پیاری بات لکھتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے ذریعہ آمدنی کو بلا وجہ بند نہ کرے کہ اس میں اللہ تعالی کی ناشکری ہے. یہ جو بدلتے رہتے ہیں نا بلا وجہ، بات بلا وجہ کی ہے، بلکہ اس کی نعمت کا ٹھکرانا ہے یہ بدلتے رہنا بلا وجہ. لگی نوکری، بندھا کاروبار، بلا وجہ مت چھوڑو. اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں جو شخص بلا وجہ 50 روپیہ ماہوار کی نوکری چھوڑ دے گا تو ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ 15 روپے کی نوکری تلاش کرے گا پر نہیں ملے گی. یہ اعلی حضرت نے لکھا. تو یہ روایت مفتی صاحب لکھتے بڑی مجرب تجربہ شدہ ہے. خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کا بارہا تجربہ ہے، مفتی صاحب نے لکھا ہے. تو یہاں پر کئی اور چیزیں ہمیں میٹھے سمجھو سمجھ میں آتی ہیں کہ جس چیز میں اللہ برکت دے نا اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے. بعض اوقات آپ دیکھیے کہ آدمی گھر چھوڑ دیتا ہے اور پریشان ہوتا ہے، حالانکہ گھر میں برکت ہوتی ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، بلا وجہ کی ساری باتیں ہیں، ٹھیک ہے نا، کوئی وجہ نہیں ہے. تو بعض اوقات آدمی گھر بدلتا ہے نا تو پریشان ہو جاتا ہے، پوچھتا رہتا ہے کیا کروں کیا کروں کیا کروں. تو یوں گھر بدلتے وقت، محلہ بدلتے وقت، کاروبار بدلتے وقت، اس طرح چیزیں بدلتے وقت نا 100 دفعہ سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مطلب کہ مجھے اس میں برکت ہے، اس میں الحمدللہ میں امن سے ہوں، سکون سے ہوں، پیار سے ہوں، راحت سے ہوں، پھر کاروبار کی طرف آ جائیں تو چل رہا ہے کاروبار، شکر ہے اللہ کا، حلال چل رہا ہے، اللہ کا کرم ہے. اب مطلب کہ صرف ہوس کی وجہ سے اور ہوس کی وجہ سے جتنوں نے ہاتھ ڈالا، جہاں جہاں ہاتھ ڈالا وہ غور کریں. بڑے بڑے تاجروں سے میں بات کرتا ہوں، بڑے بڑے ٹریڈر سے میں اس وقت بات کرتا ہوں. آپ خود بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو رزق حلال دیا اور آپ مطلب کہ بالکل ایک ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن صرف ہوس بلا وجہ ہوس کی وجہ سے جن جن چیزوں میں ہاتھ ڈالتے تھے کہ زیادہ حلمی مزید حلمی مزید حلمی اور آ جائے اور آ جائے اور آ جائے، نتیجہ کیا نکلا کہ وہ تو گیا جو تھا نا وہ بھی لے گیا. یہ اتنی اس کی ایگزامپلس ہیں اور اتنی پریکٹیکل ایگزامپل ہیں کہ مت پوچھو بات. تو اللہ تعالی ہم سب کو صبر عطا کرے، شکر عطا کرے اور قناعت عطا کرے. بس جتنا ہے نا اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں صبر و شکر دے، ہمیں مال کی زیادتی سے بچائے. یہ زیادہ مال یہ پھر آدمی کو ہلاکت کی طرف لے کر جانے کے اس کے بہت سے امکانات ہوتے ہیں. اللہ اتنا دے ہمارے گھر والوں کی کفالت ہو جائے، وہ پورا ہو جائے، با کفایت رزق اللہ نصیب فرما. ہر ایک کی کفایت کا معیار الگ ہوتا ہے. اللہ ہمیں با کفایت رزق کے حلال شبے سے پاک عطا فرمائے، حلال طیب عطا فرمائے، اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ کرے بس. اور ہماری مطلب یہ زندگی سنتوں کی راہ میں گزر جائے. جتنا جہاں رہنا اتنی وہاں کی تیاری کریں، دنیا میں جتنا رہنا اتنی دنیا کی ہم تیاری کریں، جتنا آخرت کا قبر کا سفر ہے اس کی وہاں کی تیاری کریں. ادھر کے لیے کیا کمایا؟ تو ایسا نہیں کہ بازار اور مارکیٹ میں رہ کر نہیں کماتا، عدل کرے، بھلائی کرے. بلکہ امام غزالی نے رحمۃ اللہ نے یہاں تک لکھا ہے کہ جو عدل، بھلائی اور احسان کے ساتھ تجارت کرتا ہے اس کا شمار صدیقین میں ہوتا ہے، صدیقین میں اس کا شمار ہوتا ہے. بھلائی، احسان اور پرہیزگاری کے ساتھ تجارت کریں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس انداز سے اپنی تجارت کو کریں، اپنی بازاروں کو اس طرح پاکیزہ ستھرا رکھیں. اور اللہ تعالیٰ نے جس کام میں، جس مال میں اللہ نے ہمارے لیے برکت دی ہے اس کو پکڑ کر رکھیں، چھوڑے نہیں. اب یہ سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں جیسے کہ مثال کے طور پر دعوت اسلامی ہے. اب جب سے یہ ملی ہے کیسی برکت ہے، کیسی برکت ہے. مدنی چینل جب سے آیا کیسی برکت ہے، برکت ہی برکت ہے. تو اب دعوت اسلامی ملی، اب میں نہیں چھوڑتا دعوت اسلامی، میں چھوڑ کے دعوت اسلامی نہیں جاتا. مل گئی.
اللہ کی رحمت ہے کہ یہ اتنی بڑی نعمت نصیب ہو گئی دعوت اسلام میں، اور اس کی برکت ہمارے سامنے، یہ جس کو کل کوئی پوچھتا نہیں تھا، دعوت اسلامی نے اس کو کتنا عزت دار بنا دیا. کل جسے گالیاں دیتے تھے، گالیاں دے کے بلاتے تھے، اوے ابے ادھر آ، یوں کرتے تھے، اب بولتے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی ادھر یہاں نام نہیں پتا تھا، مدینہ. ارے تو ہماری پہچان مدینہ بن گئی کہ یار یہ مدینہ یعنی یہ وہ ہے جو مدینے کا عاشق ہے، یہ مدینے والے کا عاشق ہے. عاشق رسول کی صحبت اس ماحول میں نصیب ہوتی ہے. اعتکاف، قافلہ، اجتماع، یہ ماشاءاللہ اجتماعات، یہ مدنی پھول ملتے ہیں. تقوی، پرہیزگاری کی سوچ نصیب ہوتی ہے. اللہ تعالی عمل بھی نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. حب دنیا سے تو بچا یا رب